شرمین عبید چنائے، جب 24 تاریخ کو آپ کو یہ خبر ملی کہ سیونگ فیس کی نامینیشن ہو گئی ہے آسکر کے لیے، تو سکتے میں آئیں، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، ناچنا شروع کر دیا، یقین نہیں آیا، یا آپ نے اس کو نارمل لیا؟ کیا ہوا ویری فرسٹ ایکسپریشن؟ بہت ساری چیخیں نکلی. اچھا. اور پورا آفس جو تھا وہ ساتھ دیکھ رہا تھا، اینڈ میرے ہسبینڈ بھی آئے ہوئے تھے میرے ساتھ دیکھنے کے لیے. اور کچھ انبلیویبل، جب ہم نے ویب سائٹ ریفریش کرا اور میرا نام آ گیا اس کے اوپر، تو پھر پورا آفس چیخنے لگا، میں خود ہی چیخنے لگی. اور ایک ڈس بلیف تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کسی کو پاکستان سے، مگر سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ ایک بلیف تھا کہ آپ کہیں سے بھی ہیں، آپ اگر اچھا کام آگے پیش کریں گے تو سب اپریشیٹ کریں گے. اور یہ میرا بلیف اس دن اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا. آپ نے کام شروع کیا تھا قلم سے، جی. آپ نے ڈان میں لکھنا شروع کیا تھا. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں بچپن سے شوق تھا. میرا نہیں خیال کہ آپ کو بچپن سے شوق تھا کہ آپ فلم کے فیلڈ میں جو ہے یہ کچھ کریں گی، ایسا کچھ نہیں تھا؟ بالکل بھی نہیں. انفیکٹ میں نے پین سے شروع کیا، ڈان نیوز پیپر میں لکھنا شروع کیا، اور مجھے آلویز پرنٹ جرنلزم سے بہت لگاؤ تھا. بٹ اونلی آفٹر سپٹمبر 11 ہوا تو مجھے لگا کہ پرنٹ جو جرنلزم ہے اس سے میں اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتی پوری طرح. مجھے کچھ ویژول ایلیمنٹس استعمال کرنے ہوں گے تاکہ یہاں کی کہانیاں جو پاکستان، افغانستان، یا اس وقت میں اسی ایریا کا سوچ رہی تھی کہ یہاں کی کہانیاں ہم باہر بھجوا سکیں. بٹ اوور دا ایئرز آئی تھنک کہ مجھے ایسا لگا ہے کہ فلم ہی میری کالنگ تھی. اور ڈاکیومنٹری فلمز میں جس طرح میں نے کام کیا اور جتنے ملکوں میں کام کیا ہے اور جو ایکسپیرینس میں نے گین کیا ہے، آئی ڈونٹ تھنک ایز اے پرنٹ جرنلسٹ میں کبھی کر سکتی تھی. شرمین، آپ نے چینل 4 کے ساتھ کام کیا، CNN نے آپ کا کام دکھایا، الجزیرہ نے دکھایا. افغانستان سے آپ کو خاص لگاؤ ہے، وہاں کے سبجیکٹ سے، وہ خاص وجہ؟ اس ملک کا جو 30 سال سے حال ہے اور جو اس کی سوسائٹی کا حال ہے، وہ obviously افغانستان کا بھی ہاتھ ہے اس میں، مگر اور ملکوں کا بھی ہاتھ ہے اس میں. اینڈ میں آلویز سوچتی ہوں کہ اگر پاکستان اس طرح ہوتا تو ہمارا فیوچر کیا ہوتا. اور جو پاکستان کے اندر ابھی ہو رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم افغانستان کی ہی طرف چل جا رہے ہیں. تو بہت اہم ہے کہ ایک کنٹری جو اس وار کے اندر مبتلا ہے 20-30 سال سے، اس کو ڈاکیومنٹ کریں تاکہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ ہو کہ وار از ناٹ دی آپشن، کہ جنگ کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. اور اگر ہم جنگ کی طرف جائیں گے تو افغانستان ہمارے ساتھ سامنے ایک ماڈل ہے، وہ ہم نہ بن جائیں. یہ جو آپ نے آسکر نامینیشن جس فلم کی ہوئی ہے آپ کی، سیونگ فیس، یہ تیزاب جو خواتین کے چہروں پہ ہے اس کے مسئلے سے متعلق ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ میں بکنے کے لیے یا ان کے نوٹس میں آنے کے لیے آپ کو وہی مال مجبوراً پروڈیوس کرنا پڑتا ہے جو وہاں بک سکتا ہے. اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ کہانی کی دوسری سائڈ ہوتی ہے، پازیٹیو یا ہوپ فل یا رومانٹک یا کوئی اور چیزیں جو ہیں وہ شاید ان میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا، ان کا اپنا مال بہت ہے. بٹ سیونگ فیس جو ہے وہ تو ایک ہوپ فل سٹوری ہے. سیونگ فیس کی سٹوری تیزاب کے میں پورے سینیریو میں بات کر رہا ہوں، افغان ایشوز جو آپ نے لیے یا سیونگ فیس سمیت. دیکھیں، اگر ہم اپنے پرابلمس کے بارے میں نہیں بات کریں گے، اگر اپنے پرابلمس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو ہم کبھی سولوشنز نہیں ڈھونڈ سکیں گے. وہ میری نظر میں ہے. مجھے کبھی کسی نے فلم کا ٹاپک نہیں دیا ہے کرنے کے لیے. میں نے آلویز سوچا ہے کہ میرے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، یا جہاں بھی میں نے کام کیا ہے دنیا میں، کہ کیا ہو رہا ہے جس کو کوئی اور بات نہیں کر رہا، میں بات کرنا چاہتی ہوں. سیونگ فیس جو ہے وہ اتنی ہوپ فل سٹوری ہے کیونکہ وہ ایک سٹوری ہے ایک پاکستانی برٹش ڈاکٹر کی، ڈاکٹر محمد جواد، جو پاکستان آ کر ان خواتین کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں. پلاسٹک سرجری، ریولوشنری ٹیکنیکس جو انہوں نے انگلینڈ میں سیکھی ہیں وہ یہاں آ کر پریکٹس کرتے ہیں فری آف کاسٹ. یہ ایک سٹوری ہے ایک پاکستانی فیمیل لائر کی جنہوں نے ایک کیس لڑا، میری مین کیریکٹر جس کی شکل پہ تیزاب پھینکا گیا تھا اس کے لیے، اور ان کے ہسبینڈ کو سزائے لائف امپریزنمنٹ ملی ہے. اور فیمیل پارلیمنٹیرینز کی جنہوں نے ان کی ٹیسٹیمنی سن کر ایسڈ کرائم پریونشن بل ڈرافٹ کیا اور پارلیمنٹ میں پاس کرایا. تو یہ ایک سٹوری ہے کہ اگر پاکستانی چاہیں
تو اپنے سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں خود ہی سے, مگر کوآپریشن سے. تو اٹ از ریئلی اے اسٹوری آف ہوپ. یہ بتائیے کہ جب تاشقند کا فلمی میلہ ہوا تھا, جاگو ہوا سویرا ایک فلم تھی 60s میں, اس کو ایوارڈ ملا تھا, اور وہ غالباً پہلا ایوارڈ تھا انٹرنیشنل جو کہ فلمی میلے میں کسی پاکستانی فلم کو ملا تھا. تو اس وقت بھی لوگ بہت خوش تھے, آج بھی بہت لوگ خوش ہیں. آگے کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیں یہ بھی اس طرح کا مائل سٹون تو ہے نا. دیکھیں مائل سٹون ضرور ہے. میں چاہوں گی کہ میں ٹرین کروں اگلی نسل. دیکھیں میں بہت فارچونیٹ ہوں, میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے, جن آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا, میں نے ان سے سیکھا ہے. اب میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں پاکستانیوں کو, اگلی نسل کو سکھاؤں وہی جو میں نے سیکھا ہے, تاکہ یہاں ایک ڈاکیومنٹری فلم میکر یا 2 ڈاکیومنٹری فلم میکرز نہیں ہوں, مگر 50-100 ڈاکیومنٹری فلم میکرز ہوں. ہماری ایک کمیونٹی بنے. اگر کمیونٹی بنے گی اور ٹیلنٹ ابھرے گا تو ہم سب اس سے بینیفٹ کریں گے, ہم سب کے لیے بہتر ہوگا وہ. تو وہ میں آگے دیکھ رہی ہوں کہ میرا رول ایز اے ٹیچر, ایز اے ٹرینر نیکسٹ جنریشن کو. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.